بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك ذائقۃ الموت، یعنی ہر سانس لینے والی چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ من قبلک الخلد، کہ اے نبی ہم نے کسی انسان جو آپ سے پہلے گزر چکے ہیں، کسی انسان کے لیے، کسی بشر کے لیے ہمیشہ ہمیش کی زندگی نہیں بخشی ہے. أَفَإِن مِّتَّ، کہ آپ کو موت آ جائے اور آپ سے پہلے کے لوگ ہمیشہ ہمیں زندہ رہیں، نہیں. کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ فرماتا ہے اسی کے بعد کہ ہر نفس کو، ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اب یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمومیت کے ساتھ یہ بتلا دیا کہ موت سب کو آئے گی، لیکن کون اس سے مستثنا ہے؟ صرف ایک ذات. موت سے مستثنا صرف ایک ذات ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور اس سے مستثنا صرف اللہ کی ذات ہے. اور کیا فرمایا کہ اے نبی صرف تیرے رب کو بقا حاصل ہے، صرف تیرا رب جو ہے اسی کو ہمیشہ ہمیش کی بقا حاصل ہے. اور اس کے علاوہ اے نبی چاہے آپ ہوں. اور میں بتلاؤں گا کہ خصوصیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے عقیدے، کہیں ہمارے ذہن میں یہ نہ آ جائے کہ اللہ کے نبی نبی ہیں، اللہ کے نبی کی ذات بہت بڑی ہے، وہ اس سے بڑے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ آپ کے بارے میں تذکرہ کیا. سورہ زمر کی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انک میت، آپ سب جانتے ہیں، عرب میں رہتے ہیں، سب کو پتا ہے انک میت، بے شک یقیناً اے نبی آپ بھی مریں گے. اے نبی یقیناً آپ بھی مریں گے. انک میت، یہ میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں، سورہ زمر کی آیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انک میت وانہم میتون. یہ خاص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ جس طریقے سے سب کے سب مر رہے ہیں، اے نبی آپ کو بھی موت آئے گی، آپ کو بھی موت آئے گی. معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت سے کسی کو مستثنا نہیں کیا ہے، موت سے کسی کو مستثنا نہیں کیا ہے. قرآن کریم کی صریح آیتیں ہیں جو اس بات کی دلالت کرتی ہیں کہ اللہ ہی کی ذات ہے جو موت سے بری ہے، اس کے علاوہ سارے لوگوں کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اب معلوم یہ ہوا کہ جو ہمارا عقیدہ ہے کہ کچھ لوگ، اور میں یہیں پر یہ بات واضح کر دوں کہ وہ لوگ جو اسلام کو نہیں مانتے ہیں، جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، ان لوگوں کا عقیدہ سارے لوگ اس پر متفق ہیں کہ موت سب کو آنی ہے، مرنا سب کو ہے. لیکن افسوس کے ساتھ، افسوس اور صد افسوس، جس کو قرآن ملا سمجھنے کے لیے، جس کو قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا عقیدہ رکھنے کے لیے، اس قرآن کے حاملین کا عقیدہ ان لوگوں سے بھی جو قرآن کو نہیں مانتے ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں، لیکن ان کا تو یہ عقیدہ ہے کہ موت سب کو آئے گی. لیکن جو اللہ کو مانتے ہیں، جو قرآن کو مانتے ہیں،
جو قرآن پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں ان کا عقیدہ اس سے بالکل الٹا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملکوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں، اور زیادہ کچھ نہیں بلکہ زیادہ تر لوگ یہی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ کو موت نہیں آتی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ کو موت نہیں آتی ہے، اور یہ دعویٰ ہے قیامت کے صبح تک کہ وہ لوگ قرآن سے ثابت نہیں کر سکتے ہیں کہ اولیاء اللہ کو موت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہاں فرمایا ہے۔ اللہ تو فرماتا ہے اے نبی انک میت، آپ بھی مریں گے، وانہم میتون، اور یہ سب کے سب مریں گے، سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں اس بات پر قرآن کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہوئے، نبی کو نبی ماننے کا دعویٰ کرتے ہوئے قرآن کی بات کو جھٹلاتے ہیں، اور بڑی دلیری کے ساتھ، دیدہ دلیری کے ساتھ یہ اعلان کرتے ہیں کہ اولیاء کو موت نہیں آتی ہے، اللہ کے نیک بندوں کو موت نہیں آتی ہے، اور نبی کو موت نہیں آتی ہے، انبیاء کو موت نہیں آتی ہے، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو موت نہیں آئی، بلکہ آپ پردہ کر لیے گئے ہیں، بلکہ آپ پردہ کیے ہیں۔ میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصوص کے ساتھ، قرآن کریم کے نصوص کے ساتھ یہ بات واضح کر دی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص مخاطب کر کے فرمایا ہے انک میت، اے نبی آپ کو موت آئے گی اور آپ کے علاوہ سارے لوگوں کو موت آئے گی۔ تو میں نے عمومی آیت کو بھی پیش کر دیا اور مطلقاً آیت کو بھی پیش کر دیا، اور خصوصی آیتیں بھی آپ حضرات کے سامنے پیش کر دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں یہ بتلایا ہے کہ آپ بھی مریں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب نبی کی ذات خود مخاطب کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا، تو اب نبی سے بڑا تو کوئی ولی نہیں ہے، نبی سے بڑا تو کوئی ولی نہیں ہے، تو پھر کس نصوص، کس دلیل کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یا تمام اولیاء کے بارے میں لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ لوگ مرے نہیں ہیں، ان کو موت نہیں آتی ہے، بلکہ یہ لوگ پردہ کر لیتے ہیں، یہ لوگ پردہ کر لیتے ہیں۔ تو یہ پردہ والی آیت آپ کے علم میں بتلا دوں کہ اس قرآن کریم میں تو نہیں ہے، جو قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے اس قرآن کریم میں پردہ والی کوئی آیت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی احادیث ہیں، سارے احادیثوں کو چھاننے کے باوجود آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ جس میں یہ تذکرہ ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ یا اولیاء ان کو پردہ ہوا ہے، موت نہیں آئی ہے۔ آئیے سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ انسان سب سے افضل بشر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ صرف آپ کے موت کی گھڑی کو یاد کر لیجئے۔ مولانا صفی الرحمن صاحب مبارک پوری نے الرحیق المختوم میں بتایا ہے کہ آپ کے مرض الموت کے دن، مرض 31 سے 41 دن تک بیان کیا ہے، 41 دن تک آپ مرض میں مبتلا تھے۔ تو 31ویں دن یا 41ویں دن آپ کے اوپر موت آئی تھی، 31ویں دن یا 41ویں دن مرض شروع ہونے کے بعد۔ اور اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع سے واپس آنے کے بعد ایک جنازہ میں شرکت کے لیے بقیع میں گئے، اور جب وہاں سے واپس آئے تو آپ نے اپنے سر میں درد محسوس کیا اور جسم میں بھی۔ گھر میں پہنچتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا موجود ہیں اور فرماتے ہیں واراسا، کہتے ہیں ہائے میرا سر کی تکلیف کو یاد کر کے
آپ پکڑ کر کے سر کو کہتے ہیں واراسا. یہ بات سنتی ہیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی کہتی ہیں واراسا، میرے بھی سر میں درد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر تم مر جاؤ گی تو تم کتنی خوش نصیب ہو کہ میں تمہیں غسل دوں گا، تمہیں کفن پہناؤں گا، اور پھر تمہارے اوپر نماز جنازہ پڑھوں گا، اور پھر تمہیں اپنے ہاتھ سے دفن کروں گا، اور پھر تمہارے لیے دعا کروں گا. یہ ایک انس کی وجہ سے، الفت کی وجہ سے آپ نے یہ جملہ کہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسی دن سے آپ کو جو درد شروع ہوا تھا وہ درد دھیرے دھیرے اضافہ ہوتا گیا، یہاں تک کہ جو سوموار کا دن اور آخری دن تھا، اس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف سے اتنا دوچار تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دنوں سے مسجد نہیں جا رہے تھے، اور آپ کی نیابت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کرتے تھے. لیکن جس دن آپ کی موت کا دن تھا، اس دن آپ کو کے مرض میں کچھ افاقہ ہوا، اور لوگوں سے پوچھا کہ نماز پڑھ لی گئی؟ تو کہا گیا کہ نماز تو ابھی نہیں پڑھی گئی، لوگ انتظار کر رہے ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے دروازے کا پردہ ہٹا کر کے دیکھا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھا رہے تھے، لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا کھکھارا تو پتہ چلا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا کہ ہو سکتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانا چاہتے ہیں، آ رہے ہیں. سارے صحابہ کرام نے جب آپ کے اس کھکھارنے کی آواز کو سنی تو سب کے سب خوش ہو گئے، اور سب کے سب کھکھارنے لگے تاکہ ابو بکر پیچھے آ جائیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی امامت کرائیں. لیکن جب نبی پاک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے ہٹنے لگے تو آپ نے اشارہ کیا کہ نہیں، تم لوگ پڑھ لو نماز. اور پھر آپ پر غشی طاری ہوئی اور آپ نے پردہ ہٹا دیا، اور آپ پھر واپس چلے گئے. اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی طرف رخ نہیں کیا. اور اس کے بعد پھر آپ کے مرض میں کافی افاقہ ہوا، اور آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ اے عائشہ، میں وہ الم اور وہ درد میں محسوس کر رہا ہوں اس زہر کا درد جس زہر کو یہودیہ نے مجھے خیبر کے وقت پلایا تھا، اس کا درد میں محسوس کر رہا ہوں. اور پھر آپ کے مرض میں زیادتی ہوتی گئی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موت کا وہی جام آپ کو بھی پینا پڑا جو آپ سے پہلے لوگ گزر چکے سب کو. اور آپ جانتے ہیں کہ جس دن آپ سکرات کے عالم میں تھے، موت کی گھڑی جس وقت آپ کے اوپر طاری تھی، آپ کو کتنی تکلیف تھی. آپ کہتے تھے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور آپ پناہ مانگتے تھے سکرات الموت سے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف تھی موت کے وقت. فاطمہ آتی ہیں اور اپنے باپ کے اس تکلیف کو دیکھ کر کے کہتی ہیں واہ کرب ابا، اے میرے باپ کی تکلیف، ہائے میرے باپ کی تکلیف. انہوں نے کہا بیٹی، آج کے بعد تیرے باپ پر کوئی تکلیف نہیں ہوگی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، سب بخاری کے حوالے سے،